السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام اصحاب اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، ماہ شعبان کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ اگلے چند دنوں میں ایک بڑے عظیم الشان مہینہ ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا تھا، جس خطبے کو خطبہ استقبال رمضان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ماہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے کی آمد پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی استقبالیہ خطبہ نہیں دیا۔ یہ شرف، یہ عظمت صرف ماہ رمضان کو حاصل ہے کہ اس کی آمد سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے اور اس کی قدر کے لیے ایک خطبہ دیا تھا۔ لہذا ہمیں جان لینا چاہیے کہ یہ مہینہ کتنا عظیم ہے، کتنا بلند و بالا مقام والا ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر نبوی پہ تشریف فرما ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر ایک عظیم مہمان سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ عظیم مہمان یہ ہے کہ اس مہینے میں تم کوئی ایک نفل نماز پڑھو گے، تمہارے لیے فرض کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں کا کوئی شخص ایک فرض نماز پڑھے گا اس مہینے میں تو 70 فرض کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات چھپا رکھی ہے لیلۃ القدر نام کی، تم نے اگر عبادت کی حالت میں اس رات کو پا لیا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے تمہارے لیے۔
پھر آگے آپ نے فرمایا کہ وہ عظیم مہینہ جس میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس افطار کرانے والے کو اس روزے دار کے روزہ رکھنے کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ خطبے کے ختم ہونے کے بعد صحابہ نے سوال کیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم میں کوئی اتنا صاحب حیثیت صاحب استطاعت نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو افطار کرا سکے تو وہ کیا کرے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صحیح کھلا دے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا وہ بھی میسر نہیں ہے، پانی کا ایک گھونٹ صحیح پلا کر افطار کرا دے، پورا روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ ایک اور روایت ہے نسائی شریف میں، ابو داود شریف میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم میں کوئی صاحب حیثیت ہے، صاحب استطاعت ہے، وہ کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکتا ہے تو وہ کھلائے اور حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کرے۔ اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا اعزاز، اتنی بڑی بڑی خوشخبریاں، اتنے بڑے بڑے اجر و ثواب کے وعدے اس آنے والے مہینے میں ہمارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر رکھے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والا مہینہ یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، بڑی عظمتوں والا، بڑا انقلابی مہینہ ہے، تقدیروں کو بدلنے والا مہینہ ہے، زندگیوں کو بدلنے والا مہینہ ہے، جہنمیوں کو اپنا فیصلہ جنت کے حق میں تبدیل کروا دینے والا مہینہ ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ اس آنے والے مہینے کی اسی طرح قدر کی جائے جیسا حکم دیا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چنانچہ اس پورے خطبے کو سامنے رکھ کر، جس خطبے کا ایک ایک جملہ بڑا اہم ہے، بڑا عظیم الشان ہے، اس پورے خطبے کو سامنے رکھ کر حضرات محدثین کرام نے جو کہا ہے وہ یہ کہ ہم خوب اچھی طریقے سے آنے والے مہینے کو گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو مہمان فرمایا ہے، اور مہمان جب گھر میں آتا ہے ہر لمحہ ہر آن میزبان کو فکر ہوتی ہے کہ مہمان کی کوئی ناقدری نہ ہونے پائے، مہمان کو تکلیف نہ ہونے پائے ہمارے کسی انتظام سے، وہ خوش رہے، وہ راضی رہے، اسی میں اپنی عزت سمجھتا ہے میزبان، اسی کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ بالکل ہم سب میزبان ہیں، آنے والا مہینہ ہمارا عظیم مہمان ہے، ہمارے کسی عمل سے کوئی ناقدری نہ ہونے پائے اس مہینے کی، نہ اس کی راتوں کی ناقدری ہو، نہ اس کے دن کی ناقدری ہو، نہ اس مہینوں میں کسی عبادت میں کوئی سستی اور کاہلی کا ثبوت ہو، نہ قرآن کریم کی تلاوت میں کوئی کمی ہو۔ ہر اعتبار سے ہمیں یہ تہیہ کر لینا ہے کہ آنے والے مہینے کی ہمیں قدر کرنی ہے، وہ اس طریقے سے کہ ہمیں ثواب لوٹنا ہے، ہمیں اجر لوٹنا ہے، ہمیں اللہ کے جو رحمتوں کا سمندر بہنے والا ہے اس سمندر سے خوب مستفید ہونا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے۔ نہ جانے پھر اس کے بعد آنے والا رمضان ہم میں سے کسی کی زندگی میں ہو یا نہ ہو، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے آنے والے مہینے کے ایک ایک دن و رات، ایک ایک لمحے کی خوب قدر کرنی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہے۔ نماز فجر سے لے کر نماز عشاء تک کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے، اور یہ کتنی بڑی محروم القسمتی ہوگی کہ ہم روزے سے بھی ہیں الحمدللہ، ہم بھوکے اور پیاسے ہیں اللہ کے لیے، اور پھر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ایک پہلا عشرہ ہم نے نماز پڑھا، دوسرے عشرے میں سستیاں شروع کر دی ہم نے، فجر کی نماز میں مصلیوں کی تعداد میں کمی ہونے لگی، تو اس بھوکے پیاسے رہنے سے کیا فائدہ؟
کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم اس رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے نہیں آ رہے, نماز پڑھنے نہیں آ رہے. اسی لیے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ با جماعت ادا کرنی ہے. ابھی سے عزم کر لیں اور ابھی سے اس کا آغاز کر دیں. اور اس کے ساتھ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر ہے. یہ کسی اور مہینے میں نہیں ہے ماہ رمضان کے علاوہ. اس لیے ماہ رمضان میں فرض کے بعد سنت ادا کرنا ہے. سنت کے بعد کم سے کم 2 رکعت نفل پڑھنے کا ابھی سے عزم کریں. یہ اتنی بڑی خوشخبری اور یہ اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیشکش نہ جنات کے لیے, نہ فرشتوں کے لیے, نہ کسی اور مخلوق کے لیے, یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے. اس پیشکش کو ٹھکرا کے ہم صرف فرض پڑھ کے مسجد سے نکل گئے تو ہم سے بڑا محروم کوئی نہ ہوگا, بلکہ اللہ معاف کرے ہم سے بڑا باغی کوئی نہ ہوگا. اللہ پیشکش کی چادر پھیلائے ہوئے ہیں, رحمت کی چادر تانے ہوئے ہیں, اور ہم اسے ٹھکرا کے مسجد سے باہر نکل رہے ہیں تو ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہ ہوگا. ہم فرض بھی پڑھیں گے, ہم سنت بھی پڑھیں گے, اور ہم کم سے کم 2 رکعت نفل پڑھ کے مسجد سے باہر نکلیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی, اس مہینے میں ایک نیکی 70 لکھ دی جاتی ہے. عام دنوں میں اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کے ایک حرف پر 10 نیکی ہے. اور آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے. صرف الف لام میم پڑھ لینے پر 30 نیکی مل گئی عام دنوں میں. تو ہمارا کیا خیال ہے ماہ رمضان کے بارے میں, کہ ماہ رمضان میں کوئی شخص اگر صرف الف پڑھتا ہے تو 70 گنا ایک ثواب 70 لکھ دیا جاتا ہے. پھر اس میں 10 گنا کا اضافہ کیجئے, یعنی تقریباً ایک الف پڑھنے پر 700 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں, لام پڑھنے پر 700 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں, میم پڑھنے پر 700 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. الف لام میم ہم نے پڑھ لیا, 2000 سے زائد نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی گئیں. اتنی بڑی پیشکش, اتنا رحمتوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر پھر ملنے والا نہیں ہے. اسی لیے عہد کریں رمضان میں ہم قرآن کریم کو اپنا دوست بنائیں گے, اپنا رفیق بنائیں گے. صبح تلاوت ہوگی, دوپہر میں تلاوت ہوگی, رات میں تلاوت ہوگی. فرض سے پہلے تلاوت کریں گے, اتنا پہلے ہم مسجد پہنچیں گے, فرض کے بعد تلاوت کریں گے. ایک ہمارا اور قرآن کریم کا تعلق بڑا گہرا اور دوستانہ ہو جائے گا. اتنی نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں آ جائیں گی ہم گن نہیں سکیں گے, اتنی ہوں گی. ایک موسم بہارا ہے الحمدللہ یہ آنے والا مہینہ. نیکیوں کے ساتھ قرآن کریم زنگ کو صاف کرتا ہے. ہمارے دلوں پہ جو گناہوں کا زنگ لگ گیا, سال کے 11 مہینے مختلف قسم کے گناہ کرتے کرتے یہ قرآن کریم کی تلاوت زنگ کو دھلتی ہے, دل کی زمین کو نرم کرتی ہے. اسی لیے کوئی آیت ضائع نہیں جائے گی, ثواب بھی ملے گا اور ہمارا باطن صاف ستھرا ہوتا چلا جائے گا. اس اعتبار سے بھی ہم قرآن کریم خوب پڑھنے کا ارادہ اور مضبوط عزم کر لیں. آنے والے مہینے کے اندر, آنے والے مہینے میں لیلۃ القدر کی خوشخبری سنائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لہذا اخیر عشرے میں ہم مکمل طور پہ ابھی سے ذہن بنا لیں کہ ہمیں طاق راتوں کو بیدار رہنا ہے اور ان راتوں کو زندہ رکھنا ہے اپنی عبادتوں کے ذریعے, اپنی نمازوں کے ذریعے, تلاوتوں کے ذریعے اور دعاؤں کے ذریعے. ایسا نہیں کہ جوں رمضان گزرتے جا رہا ہے عبادتوں میں سستی ہونے لگی, بالکل نہیں. یہ پورا خطبہ استقبالیہ جو ارشاد فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ اسی لیے کہ آنے والے مہینے کی کسی طرح کی کوئی ناقدری نہ ہونے پائے. اسی خطبے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنے والا مہینہ غم گساری, غم خاری کا مہینہ ہے. لہذا ہماری نظر میں جو بھی ہیں, یتیم ہیں, غربا ہیں,
بیوہ ہیں، مساکین ہیں، محتاج ہیں، جو بھی ہیں ہماری نظر میں، ہم ان کی غمخواری کا سبب بنے، غم گساری کا سبب بنے، ہم سے جو ہو سکتا ہے ہماری حیثیت کے برابر ہم ان کے کام آئیں، ان کی مدد کریں۔ الغرض مساوات کا، اخوت کا اور محبتوں کا مہینہ ہے آنے والا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ استقبالیہ میں اس کی پوری ذمہ داری ہمیں عطا فرمائی۔ ایک اور ذمہ داری جو ہمیں صحابہ کے عمل سے ثابت ہے اور ہم تک یہ پہنچی ہے، وہ یہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی۔ یقیناً ماہ رمضان میں زکوٰۃ کی ادائیگی ہے اور ہوتی ہے۔ ماہ رمضان میں جتنا جلد ہو سکے ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ اسی لیے بہت سارے فقہا نے لکھا ہے کہ پہلے عشرے ہی میں زکوٰۃ کی تقسیم شروع ہو جائے، یہ بہتر ہے۔ اگر اس کو اخیر عشرے میں ہم لے گئے کھینچ کر، یقیناً زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یقیناً پورا ثواب ملے گا، لیکن اخیر عشرے میں ایک غریب زکوٰۃ حاصل کرنے والا وہ ان پیسوں سے کیا انتظام کر پائے گا؟ اس کے لیے آسانیاں نہیں ہوں گی، سہولتیں نہیں ہوں گی عید وغیرہ کی تیاری میں۔ اس لیے اگر رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کی تقسیم شروع ہو گئی، زکوٰۃ کے علاوہ نوافل جو صدقات ہیں اس کی تقسیم شروع ہو گئی، ثواب بھی ملے گا، ذمہ داری بھی ادا ہوگی، اور غریبوں کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہو جائیں گی، سہولتیں بھی پیدا ہو جائیں گی۔ اس لیے رمضان کا استقبال صحابہ اس حالت میں کرتے تھے کہ وہ رمضان سے پہلے ہی اپنے پوری مال و دولت کا حساب لگا کر اس کا 2.5% حصہ الگ رکھ دیتے تھے، زکوٰۃ کی جو مقدار ہے، اور جو ہی رمضان کا آغاز ہو جاتا اپنے ہاتھوں کو کھول دیا کرتے تھے۔ اور خود ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دینے کا انداز تھا رمضان میں، وہ ایک تیز آندھی کی طرح تھا، اتنا آپ کا ہاتھ کھلا ہوتا تھا اور یوں لٹایا کرتے تھے، صرف بانٹا نہیں کرتے تھے بلکہ لٹایا کرتے تھے تیز آندھی کی طرح۔ اور آپ کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام کا بھی وہی عالم تھا، عین رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی زکوٰۃ اور صدقات کی تقسیم شروع ہو جاتی تھی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم بھی اس کو ذہن میں رکھیں، اور بالکل آسان سا طریقہ کہ ہماری جو بھی دولت ہے اگر وہ لگی ہوئی ہے تجارت کے اندر، تو کتنی دولت تجارت میں لگی ہوئی ہے اس کا حساب کر لیں۔ اگر وہ مال کی شکل میں دکانوں میں رکھی ہوئی چیزیں ہیں، کاروبار کی چیزیں، تجارت کی چیزیں، تو کتنا مال ہماری دکان میں رکھا ہوا ہے ایک اندازے سے اس کا حساب کر لیں۔ اس کے علاوہ کچھ نقد پیسے بھی اگر ہمارے پاس بینک وغیرہ میں ہیں اس کو بھی اس میں شامل کر لیں کہ وہ کتنے ہیں۔ اس کے علاوہ گھر میں عورتوں کی زیورات ہیں سونے چاندی کے، اس کو بھی شامل کر لیں کہ وہ کتنی رقم کے ہوتے ہیں، کتنے تولہ ہیں اور فی زمانہ اس کی رقم کیا بنتی ہے۔ یہ سب ملا کر مجموعی طور پہ دیکھ لیں یہ کتنا ہو رہا ہے، کتنے لاکھ۔ وہ جتنا بھی ہو رہا ہے اس کا 2.5% نکالے، 2.5، یعنی 40 روپے میں 1 روپیہ، 100 روپے میں 2.5 روپیہ، اس حساب سے 2.5% زکوٰۃ نکال کے جیسے ہی رمضان شروع ہو دینے کا طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اپنے قریب لوگوں سے شروع کرو، انتہائی قریبی رشتہ داروں میں دیکھو کون ہے غریب، محتاج اور ضرورت مند۔ ہاں بس 2 لوگوں کو نہیں دینا ہے، اپنی اولاد کو اور اپنے ماں باپ کو، ان دونوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ان کو اصل پیسوں سے ان کا ساتھ دینا ہے۔ اس کے علاوہ سگے بھائی بہنوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری اجازت مرحمت فرمائی۔ اور بھی جو ہمارے دوسرے رشتہ دار ہیں ان میں دیکھ لیں، جو جتنے قریبی ہیں وہاں سے آغاز کریں۔ اور ایک چیز جو وضاحت کے طور پہ بتائی جا رہی ہے کہ شریعت میں زکوٰۃ لینے اور دینے کے لیے ذاتی گھر یا کرائے کا گھر اس کی کوئی شرط نہیں لگائی، گھر ذاتی ہے یا کرائے کا ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ شریعت نے جو شرط لگائی ہے وہ نصاب کی، اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو وہ زکوٰۃ دے گا، وہ لے گا نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرائے کے گھر نہیں ہوا کرتے تھے، چھوٹے ہوتے تھے، مختصر ہوتے تھے، مگر ذاتی گھر ہوا کرتے تھے۔ لہذا آج کے زمانے میں اگر ذاتی گھر والا کسی وجہ سے قسم پرسی کے عالم میں چل رہا ہے، پریشان حال ہیں، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں یا قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، بالکل اسے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ اس کے برخلاف کوئی شخص کرائے سے رہ رہا ہے لیکن الحمدللہ خوشحال ہے، اچھا کاروبار ہے، تجارت ہے، تو اب اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ یہ ایک وضاحت ہے جو عام طور پہ پوچھنے میں اور
سوال کرنے میں آتی ہے، اس لیے یہ وضاحت کر دی گئی۔ باقی اور مسائل انشاءاللہ زکوٰۃ کے رمضان میں بیان کیے جائیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا ہم استقبال کریں ان تمام عزم کے ساتھ کہ قرآن کریم کی تلاوتیں ہوں، نمازوں کی پابندیاں ہوں، نمازوں کے ساتھ نوافل کی کثرت ہو، اور خوب ہمارے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں، اللہ کی راہ میں لٹایا جا رہا ہو، روزوں کی حفاظت ہو، اپنے تمام اعضاء کی، نگاہوں کی، زبان کی، کان کی حفاظت ہو، اور خوب ان تمام قدروں کے ساتھ ماہ رمضان المبارک میں اللہ سے دعائیں ہوں، توبہ ہو، پھر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہی نہیں یقین ہے کہ اللہ کی رحمتیں ہم پر متوجہ ہوں گی، رحمتوں کی بارش ہوگی، اور ہم انشاءاللہ ان سے مستفید ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو آنے والے مہینے کی اس کے شایان شان استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر خیر کی طرف سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر شر اور گناہ سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔